بیت کے دشمنوں میں تو لعنت ہے، تو میں کہ اہل بیت میں بیویاں ہیں تو جو نبی کی بیویوں کا دشمن ہے اس پہ لعنت. نبی کی 4 بیٹیاں ہیں تو جو دین کا منکر ہے اس پہ لعنت. ان سمجھ آئی کہ انج بند کر. گلا کر کے کدھر جانا سیدھا ہو گیا. دسا مسئلہ کی ہے ایسے وجہ تو میرے نام تو نہیں کیوں ڈالتے ہیں میری سمجھ لو پر مینوں پتا کیوں ڈالتے ہیں. میرے نام میں عباس ہوتا ہے یقین اللہ میں کمبل لا پہ جائے یہ ٹیلی فون کر کوئی کہڑا بندہ سب لیا تھی ہاں بیٹھا ہے بیٹا ہے میں کمبی کرنا ہے. میں کہ سارے بک کی تھی ابا نو ہوں اسی پہرا دینے ہیں سارے بک کرتے ہیں اہل بیت نو انہیں فقیر پہرا دیتا ہے. ہوں حوصلہ کرنا حوصلہ کر میرا چن برداشت کر رہے. اور دیکھو میں نے کسی کا نام لیا کسی مسلک کا. ہم کسی مسلک کا نام کیوں لیں؟ تیرا جڑا مسلک ہے جا تو اپنے گھر میں سنی ہاں تو میں تو سنیت ہے کہ پہلا دے مانگا تو جڑا مارا جا پل پلایا ہوتا میں قرآن کے 120 ووٹ کرتا. تو کی سمجھے جناب بھائی واہ میں تو مکینہ کر لا دے فضل دے نال سے سنیں لیکن ساری جڑی قوم بار ہوئی وہ بھی نہیں چکی. کوئی بڑی حضور عجیب ایک مت لگا ہوا ہے اس مرد کو نکل آؤ کو کام کی گلا سن کے اپنے مت رکھتے پکے سمجھ آ رہی ہے نا. اب ذرا سنیے جو میں بات آپ کی کہ دوتی لاؤں والے کہیں بڑی بھیڑ ہوتی جب مدد کرنا تو میں کہ تھوڑی دوتی لا پر ایک قرآن حدیث بھی پڑھ لیا نہ کہیں پڑھتا رہنا ہے تو نہ پڑھنے بات کے بولی بڑھیا کار کہے ہو یہ سارے یہ والے نہیں بیٹھے تیرے کو کم بھی داری سن لیا کر میرا چاند ہے. فرمائن اللہ نے سب سے پہلے میرا انتخاب فرمایا. پنجابی کہتے ہیں چنے ہیں سب سے پہلے مجھے چنا ہے اور اس کے بعد فرمایا وَاخْتَارَ لِي أَصْحَابِي فرمایا پھر میرے لیے میرے صحابہ کو چنا ہے. اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی خوبصورت بزم پاک میں شریک ہیں. میری دعا ہے اللہ کے عالم ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ اقدس و مبارک قبول و منظور فرمائے. آج کا یہ خوبصورت پروگرام ترتیب دینے پر یہ مرکزی جامع مسجد گلزار مدینہ کی جو کمیٹی ہے اور دیگر کالم صاحب کے جتنے بھی عاشقان سے آبا و اہل بیت ہیں میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ کریم ان سب کی اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور آج کی یہ خوبصورت محفل جن کی زیر صدارت جاری و ساری ہے شیخ الحدیث و تفسیر استاد العلماء یادگار اسلام محسن اہل سنت درویش اہل سنت حضرت علامہ مولانا شہباز ضیاء المدنی صاحب دامہ اقبالہ آپ بھی تشریف فرما ہیں. اور ہمارے برادر عزیز برادر طریقت محترم حضرت علامہ مولانا عادل سجاد مدنی صاحب اور دیگر جتنے بھی احباب و حضرات ہیں اللہ کی ان سب کو قدم قدم پر خیر برکت عطا فرمائے. ہمارے بھائی قمر سجاد سیفی صاحب نے میرا تعارف میرے قد سے بہت بڑا کروایا ہے. میں کیا ہوں میں اپنی اوقات پر اچھی طرح جانتا ہوں. میں نیما میرا مرشد اونچا اونچیاں دے سنگلائی ہوئی سب کے جوان اونچیاں کو جن نیمے نال یہ ہے میرا تعارف. ہم حضرت عطار کے غلام ہیں اور وہ ہمیں قبول فرما لیں اور اعلیٰ حضرت کے ہمدار کے منگتے ہیں اور غوث اعظم کے دار کے سگ ہیں وہ قبول فرما لیں تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. ہماری آج کی اس بزم پاک میں ہمارے بہت ہی پیارے پیر طریقت سید عظمت علی شاہ صاحب دامہ اقبال آپ کی تشریف فرما ہیں اور حضرت صاحبزادہ پیر سید وجاہت حسین شاہ صاحب آپ بھی تشریف فرما ہیں اور دیگر جتنے بھی سادات ہیں اللہ کریم ان سب کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے. دوستانی عزیز میرے ذمہ جو عنوان ہے وہ ہے عظمت صحابہ و اہل بیت. کیونکہ یہ فتنوں کا دور ہے اور اس دور کے اندر اس عنوان کو سننا اور سمجھنا یہ بہت ضروری ہے.
میں کوشش کروں گا کہ آپ نے اس موضوع سے وفات کروں اور آپ کوشش کریں گے کہ آپ سننے کی ذرا وفات کریں گے تاکہ ہم یہاں سے کوئی مسئلہ سن کر اور سیکھ کر اور سمجھ کر جائیں۔ میں ابتدائیہ کے طور پر چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا غور فرمائیے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات اقدس کے ساتھ جس چیز کو بھی نسبت ہو جائے وہ چیز عظمت والی ہوتی ہے۔ وہ دین ہو، وہ کتاب ہو، وہ شہر ہو، وہ آپ کی آل پاک ہو یا آپ کے اصحاب پاک ہو، جس کو بھی نسبت ہو جائے وہ چیز عظمت والی ہو جاتی ہے۔ دوسری بات، جس چیز کو بھی نسبت میرے آقا سے ہو جائے اہل سنت ان سب کا حیا کرتے ہیں۔ یہ دوسری بات ہے۔ تیسری بات، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہوں یا اہل بیت اطہار ہوں، اہل سنت کے نزدیک تمام صحابہ کرام اور تمام اہل بیت اطہار ان سب کی عزت اور ان سب کا احترام یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ تیسری بات میں نے عرض کی ہے۔ بیٹھے گے عزیز میرے، اترے پہلے تک۔ چوتھی بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہوں یا اہل بیت اطہار ہوں، ان کا جب تعارف کروایا جائے گا یا یہ قرآن سے کروایا جائے گا یا حدیث سے کروایا جائے گا، تاریخ سے نہیں۔ یہ وہ دکھتی رگ ہے جس کے اوپر میں ہاتھ رکھ رہا ہوں، جس کی وجہ سے سارے فتنے کھڑے ہوئے۔ تاریخ سے ان کا تعارف نہیں کروایا جائے گا، قرآن سے یا حدیث سے کروایا جائے گا۔ وجہ یہ ہے، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار یہ تاریخی ہستیاں نہیں ہیں، یہ قرآنی ہستیاں ہیں۔ جب یہ قرآنی ہستیاں ہیں تو ان کا تعارف بھی تو قرآن کرائے گا نا، ان کا تعارف پھر قرآن کی جو بہترین تفسیر حدیث ہے وہ کروائے گی نا۔ تو پھر ان کا جب تعارف کروانا ہے قرآن و حدیث پڑھ کے کرنا ہے۔ یہ تاریخ کے اندھیروں میں لے جا کے خود بھی برباد ہوتے ہو اور دوسروں کو بھی کرتے ہو، اور آج امت کا یہ حال کر دیا، کیا فائدہ ہے؟ قرآن و حدیث پڑھ، یہ تو سورج سے زیادہ چمک رکھنے والی چیزیں ہیں، اور ہر چیز واضح ہو جاتی ہے۔ یہ چوتھی چیز ہے۔ اور پانچویں چیز، صحابہ کرام علیہ رضوان ان کا صرف ظاہر نہیں، اور اہل بیت اطہار ان کا صرف ظاہر نہیں، اللہ نے ان کا باطن بھی صحیح فرما دیا ہے۔ اور جو فرما رہے ہیں آپ سبھی حضرات، یہ جو موبائلوں پہ بنا رہے ہیں، اگر موبائل جیبوں میں ڈال لیں تو آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ اس کی وجہ یہ وہ لائیو چل رہا ہے یا ان سے آپ لے لیجیے اگر ویڈیو میں پہاڑ چکنا جائے تھی ہے میں سوشل میڈیا پہ سن دے رہے جی میں آ ہی گیا کہ آج توجہ میں آپ کو سن لو نا تھوڑی جی کا، اور میں کلاس میں بیٹھنے والا بندہ ہوں، میرے لیے تھوڑا مشکل ہو جاتی ہے جب آپ موبائلوں میں لگتے ہیں دائیں بائیں دیکھتے ہیں نا۔ میں چاہتا ہوں کہ ذرا آپ لیکچر سن لیں کہ یہ کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو گیا تو میرا کام ہو جائے گا۔ دوستان گرامی، ان کا ظاہر بھی ٹھیک ہے، ان کا باطن بھی ٹھیک ہے، یہ یاد رکھ لیجیے۔ کیوں؟ یہ کہاں موجود ہے؟ یہ یتلو علیہم آیاتنا ویزکیہم۔ اب اگر اس کو پڑھیں تو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ڈیوٹی ہے وہ ہے یہی کہ آپ ستھرا کرتے ہیں، اب ظاہر کو بھی اور باطن کو بھی۔ اور باطن کے بارے میں کیا فرمایا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ۔ فرمایا، اب میں تفسیری ترجمہ کرتا ہوں، محبوب یہ جو تمہارے صحابی ہیں ان میں ہم نے دل کے اندر تقوی کو فٹ کر دیا ہے۔ ظاہر کو ظاہر ہے، باطن کو بھی اللہ نے ٹھیک کر دیا۔ یہ پانچویں بات ہے۔ چھٹی بات سن لیجئے، جب لفظ صحابی بولا جائے تو اہل بیت آٹومیٹک بیچ میں ہوتے ہیں، یہ میری بات یاد رکھ لیں۔ وہ اس کی وجہ کیا ہے کہ اہل بیت یہ لوگ کہتے ہیں کہ خونی رشتے سے ثابت ہوئی، نہیں، خونی رشتے سے ثابت نہیں ہوئی، نبی پاک کی رشتہ داری سے ثابت ہوئی، نہیں، یہ رشتہ داری سے ثابت نہیں ہوئی۔ اہل بیت اور خونی رشتہ رکھنے والے اور یہ تعلق رکھنے والے بہت سارے ہیں، پر اہل بیت میں وہ آئے ہیں جنہوں نے پہلے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کے صحابیت کو اختیار کیا۔ فرانسیسکو والے بول سکتے ہیں اگر آپ کا دل ساتھ دے تو۔
پھر ان کے ساتھ یہ نسبت بھی لگ گئی کہ کلمہ پڑھ کے صحابی بن گئے اور اوپر سے حضور کا گھرانہ ہے سونے تے سہاگا. آپ کو پتا سونے تے سہاگے کا مطلب کی ہوتا ہے؟ سونا تو پہلے ہی سونا ہوتا ہے، سہاگا کی ہوتا ہے؟ یہ اس کی پالش کو کہتے ہیں. ہاں ہاں، اگر کوئی زرگر بیٹھا ہے، سوراخ بیٹھا ہے تو آپ اسے پوچھیں کہ سہاگا کی ہوتا ہے؟ یہ ہوتی کہ پالش ہوتی نا. تسی اجے تہاڈا باہر ہی نہ پیا سونا لین دا تے آئی حکومت رہی تو لینا بھی کسی نے ڈھیل چ نہ رہا انشاءاللہ. ہاں ہوں پونے 3 لاکھ کے اپنے ہاتھ ہوتا ہے 1 توڑا. لیکن آپ توجہ رکھیں گے ذرا، سونا جب لیتے ہیں نا تولا آپ لے لیں تو اس کا جو 1.5 2 لاکھ 3 لاکھ جتنا بھی اس کی ریٹ چل رہا ہے، بس یہ جب لے کے پونا نہیں پڑتا واسطے ہے جی کوئی تو سانو ریٹ کا بھی کوئی نہیں پتا. تو اس کو لینے کے بعد وہ کہتے ہیں 15,000 کی پالش دا ہے. پالش سہاگا ہوتا ہے. اب سمجھ آئی آپ کو؟ تو سونے کے سہاگا یہ دے کہ ایک تے کلمہ پڑھ کے حضور دے صحابی بن گئے اور دوسرا نبی پاک دا خون بھی یہاں دے بیچ ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ سمجھ آئی آپ کو؟ یہ 6 چیزیں جب آپ نے سمجھ لی ہیں تو ان میں سے ہمارا ایمان و عقیدہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. ہم نبی کی ہر نسبت کا حیا کرتے، صحابہ اور اہل بیت کا حیا کرتے، سب کا کرتے ہیں. جب بھی ذکر کرتے ہیں قرآن و حدیث سے کرتے ہیں. ان کا ظاہر بھی ٹھیک ہے، ان کا باطن بھی ٹھیک ہے. اور جب لفظ صحابی بولا جائے تو اس میں صحابہ بھی ہوتی ہے اور اہل بیت بھی ہوتی ہے. یہ میں نے آپ کو جو تقریر کا خلاصہ ہے وہ آپ کو عرض کر دیا ہے. اب تو اس کی میں نے تشریح کرنی ہے آپ کے سامنے. اور کیسے؟ قرآن و حدیث سے، کیونکہ قرآن و حدیث کے علاوہ ہم ڈسکس کر سکتے. آئیے صحابہ کرام علیہ رضوان کا قرآن نے کیسے تعارف کروایا ہے. اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرما اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے. ہماری تعارف مکمل ہو گیا ہے. صحابہ کرام وہ ہے جن پر اللہ راضی ہے اور اللہ ان صحابہ پہ راضی ہے، صحابہ اللہ پہ راضی ہیں. تو میں سادہ بات کہہ دوں اگر آپ سمجھنے کے موڈ میں ہوں تو وہ یہ ہے جنہاں دے اوپر اللہ راضی ہو گیا، بندہ تو راضی کیوں نہیں ہوتا؟ بندے کو بھی راضی ہونا پڑے گا. اگر راضی نہیں ہوتا تو 2 باتیں ہیں، یا بندہ نہیں یا بندے کا پتر ہی نہیں. تو راضی تو ہونا پڑے گا. اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے تو راضی تو ہونا پڑنا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ نہیں راضی پھر یہ گھر بھی سکون نہیں، باہر بھی سکون نہیں. ساڑھ صحابہ اور اہل بیت ہو تو ان سے راضی ہونا چاہیے. قرآن ہے بھائی، یقین کرو درجنوں آیات ہے تو یہ بات فقیر آپ کے سامنے تلاوت کر سکتا ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ ذرا قرآن مجید برہان رشید سے ایک مقام اور پڑھوں جس میں خاص اور خاص اہل بیت کا ذکر بھی ہے. یہ تو صحابہ کرام کہ اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی. دال مقت گئی. سمجھ آ رہی ہے؟ اور اگلی بات فرمایا محبوب ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ جو تمہاری اہل بیت ہے اس سے ہر قسم کی آلودگی کو ہم دور رکھیں گے اور ان کو ہم ستھرا کریں گے جیسا ستھرا کرنے کا حق ہوتا ہے. یہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے. یہ 22واں پارہ ہے اور یہاں پر بات سمجھنے والی ہے. آپ کی جو اہل بیت کے اطہار ہے اللہ نے ان کو ستھرا کر دیا ہے. ٹھیک ہے، ہر قسم کے رنجز اس کو دور کر دیا ہے. تو سب سے پہلے بات اہل بیت کہتے کس کو ہیں؟ پہلے تو یہاں کا بات سمجھ لینا. اہل بیت کہتے کس کو ہیں؟ لوگوں کی من پسند کی شخصیات کا نام اہل بیت نہیں ہے. اہل بیت ان ہستیوں کا نام ہے جن کو اہل بیت میں قرآن اور حدیث نے شامل کیا ہوا ہے. اب وہ کیا ہے سنو. سب سے پہلے نمبر پر نبی پاک علیہ السلام کی اہل بیت جب کہا جائے تو نبی پاک علیہ السلام کی ساری بیویاں مراد ہوتی ہیں کہ یہ اہل بیت ہیں. اب شاید آپ اس بات کو نہیں سمجھ رہے. اور ہمارے سنی ایک مطلب ہمارا جو یہ علاقہ جس میں میں آیا ہوں غالباً یہ سور کا بڑا عادی ہے. توتی بڑی چھوڑ دے ہو. میں توتی والا بندہ کوئی اور مجھے یہ خوشی ہوئی ہے کہ آپ کے جو امام و خطیب محترم ہیں اللہ کے فضل سے وہ ایک فاضل عالم ہیں. یہ اس بات کی ڈھیروں ڈھیر خوشی ہو الحمدللہ. اور جن کی زیر صدارت ہے کوئی ہے شیخ الحدیث علامہ شہباز المدنی صاحب دامہ اقبال. مجھے ڈھیروں ڈھیر خوشی ہوئی ہے. ہماری مساجد میں ایسے پڑھے لکھے بندے آئے ساڈا کام ہوتا ہی ہو جانا ہے. اے مطلب نفتا پہ لیکن آپ توتیاں دے شوقین ہاں لیکن میرے کو مال کوئی نہیں. اور امید ہے کہ علامہ صاحب بھی آپ کو ایسا ہی مال دیتے ہوں گے. اب توجہ کریں جو میں بات کہہ رہا ہوں. بات جو ہوتی ہے نا اس کو پرکھا کریں.
اور پرکھ کے نا پھر 5 کلو کا سڑیت کتنا ہلایا کریں. سمجھ آئی؟ اگلے کو محسوس ہو جا رہے ہیں. اور یہ بات یہ ہے کہ اہل بیت میں کون ہے؟ سب سے پہلے نبی پاک علیہ السلام کی ساری بیویاں یہ اہل بیت میں ہیں. اور جو نبی پاک کی بیویوں کو اہل بیت میں نہ مانے وہ قرآن کا بھی منکر ہے، حدیث کا بھی منکر ہے. یاد رکھ لیجیے پہلی بات. دوسری بات، یہ آیت کریمہ جہاں پر موجود ہے نا، اب اس پر میں تھوڑی تفصیل پیش کر دوں. آپ ایک ہی آیت کا ایک حصہ ہے، اس کا اگلا اور پچھلا حصہ بھی پڑھ لیں، اگلی پچھلی آیات ہے تو یہ بات بھی پڑھ لیں، سیاق و سباق دیکھ لیں. یہاں پر کلام ہی نبی کی بیویوں سے ہو رہا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کی بیویوں کو نکال کے بندہ کہے کہ بھائی تن پاک اہل بیت میں اور باقی کوئی نہیں؟ تو میں کہتا تجھے اختیار کس نے دیا ہے یہ دائرہ لگانے کا؟ تجھے کس نے اختیار دیا؟ تو کون ہے؟ قرآن مجید قرآن رشید تو کلام ہی نبی کی بیویوں سے یہاں کر رہا ہے. اب سے پہلے نبی کی بیویاں مراد ہے، نمبر 1. نمبر 2، نبی پاک علیہ السلام کی ساری بیٹیاں اور سارے بیٹے وہ بھی آپ کی اہل بیت ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ یہ سارے کے سارے. اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو حقیقی بیٹیاں ہیں وہ 4 ہیں. نبی کی حقیقی بیٹیاں کتنی ہیں؟ 4. یہ ذہن نشین فرما لیجئے 4 ہے میرے آقا کی حقیقی بیٹیاں. اور بسا اوقات ہم ایسی مکروہ آوازیں سنتے ہیں، یقین فرمائیں، جو کہتے ہیں ایک بیٹی آپ باقیوں کو مانتے ہی نہیں. ہاں یہ مکروہ آوازیں ہیں، خدا برباد کرے ایسی آواز کو. آمین کہہ دو اگر کوئی نہیں جوانا ہے. خدا برباد کرے ایسی آوازوں کو جو نبی کی بیٹیوں کا انکار کرتے اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں. اور اگلی بات بھی سنیے گا. اور یہ نبی کی جو 4 بیٹیاں ہیں نا، اس مسئلے پر اگر کسی کو خارش ہو نا خارش، تو وہ صرف اپنا مسلک بتائے. میں تیری مسلک کی کتابوں سے تجھے ننگا نہ کروں تو مجھے اتار کا وہی دینا ہے. کسی بھول میں نہ رہنا، اپنا صرف مسلک بتا کہ تیرا مسلک کیا ہے. تیریاں کتابیں کھول کے میں بولوں گا بھی نہیں، میں صرف کھول کے تیرے سامنے صفحہ رکھا گا تو یہ انا نہیں نا تے پڑھ نہیں کیوں ہے. تماشا سمجھ رکھا ہے تو میں نے مسئلہ کیا ہے سنت کو. اور ہمارے یقین کریں اگر سٹیج پر بیٹھنے والے لوگوں نے ذمہ داری پوری کی ہوتی نا، اور بلانے والوں تم نے بھی اہل سنت کے ساتھ وہ کرنا نہیں کی، صحیح کیا، تم نے بھی اپنے کام کے چسکے پورے کیے ہیں. اگر تم بھی اس بندے کو بلاتے نا جس نے مسلک کا پہرا دینا ہے، آج تمہاری یہ حالت نہ ہوتی. محرم میں تسی کسی اور نال ہوندے ہو، ربیع الاول میں ساڈے نال ہوندے ہو، اور مرو سدا بہار سنی کے بن جاؤ. ہمارے اندر اتنی خیرت بھی نہ رہی یار، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اتنی اپنے اندر غیرت پیدا کرو اور سدا بہار سنی بنو. بنو گے بھائی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ بتاؤ مجھے سارے حضرات. 4 حقیقی بیٹیاں ہیں نبی پاک علیہ السلام کی. اور جو انکار کرتا ہے یاد رکھ لو وہ تو کہنا میں نبی پاک کی دیتی ہیں نہیں مانتا. میں کہا سی تینوں بندہ بھی نہیں مانتے. آپ کسی بھول میں مت رہیں. اور اگلی بات بھی سننا، عمران خان سے بڑے پرچے ہوئے نے، انہوں نے ایک پرچہ یہ بھی ہے کہ یہ ایک کڑی ہے کوئی بیٹی یہ انہوں مانتا نہیں پیا. جنہوں وہ کیسا کا معلوم ہے نا، وہ ایک پرچہ بھی ہے کہ کو دی ہے یہ نا دسیا نہیں، یہ لکائی ہے، یہ مانتا نہیں پیا، لہذا انہوں نااہل کیتا جائے. یعنی 1400 سالوں کے بعد بھی غیرت کا یہ تقاضا ہے کہ یہ قانون ہونا چاہیے کہ جو بیٹیوں کا منکر ہے وہ نااہل ہونا چاہیے. میں کہہ کہ یادی دیتی کا منکر ہے وہ کہ نااہل ہے، جو محمد عربی کی بیٹیوں کا منکر ہے وہ بھی نااہل ہے. یہ مسئلہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. لوگوں نے تماشا بنایا ہوا ہے اور یہ مکروہ آوازیں ہم سنتے ہیں. اور غیرت تمہاری مت ماری گئی، ایسے بندے کے پاس بیٹھ جو سلام لیتے ہو کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ جنہا تھوڑے سامنے تقریر کرتا پیا ہے نا، یہ اتار دا غلام ہے، اعلی حضرت دا ملنگ ہے. ہاں یہ تسی کو پہلا چھوڑ دیو، یہ لمدہ لکت ہے، یہ لمدے لکت کی گل نہیں، یہ قرآن و حدیث کی گل ہوتی ہے. اب سمجھے آپ حضرات میری بات کو. گرامی قدر حضرات، نبی پاک علیہ السلام کی 4 حقیقی بیٹیاں ہیں. اور اگلی بات، آقا کریم علیہ السلام کے 3 حقیقی بیٹے ہیں. یہ اہل بیت بتا رہا ہوں، سب سے پہلے بیویاں، پھر بیٹیاں، پھر بیٹے. اور آج تک ان لوگوں کو یہ نہیں سمجھ آ سکی وہ جی اگر 4 بیٹیاں تھی تو پھر مباہلے والے دن صرف حضرت سیدہ خاتون جنت کیوں گئی، باقی بیٹیاں کیوں نہیں گئی.
میں نے کبھی بدبخت اور کمینے میں نے بڑے دیکھے، پر انا بدبخت میں پہلی باری دیکھے ہے. کیا تو یہ مطالعہ نہیں کر سکا؟ تینوں باغ کھوندے نظر آ گئے، تینوں خلافتہ کھوندے نظر آ گئے، تینوں باغ فضل کے قبضے نظر آ گئے. تو اس پاس اللہ ہو گیا ہے کہ نبی پاک کی یہ تینوں بیٹیاں تو پہلے پردہ کر گئی تھی. 10 ہجری میں موبائل ہو رہا ہے، اس وقت تو تھی ہی سیدہ. جو پہلے فوت ہو گئی ہے وہ کیسے آتی مجھے بتا تو صحیح نا. باقی تینوں ہر شے نظر آئی ہے. جو ہے کہ کوئی نہیں ہے، باقی ہر شے نظر آ گئی، یہ نہیں نظر آیا. دیکھو جی ایک ہی بیٹیاں موبائل پہ نکالے، بولے بولے چال میں بس بس جائے مت ماری گئی ہے تھوڑی. وہ پہلے فوت ہو گئی تھی آقا کریم علیہ السلام کی تینوں بیٹیاں. یہ چوتھی سیدہ پاک اس وقت حیات تھی، تو انہوں نے جانا تھا. سمجھ آ رہی ہے؟ اور ویسے بھی یہ مباہلے کی آیت ہے، مباہلہ ہوا نہیں تھا، صرف چلے تھے. انہوں نے جب دیکھا تو وہ تو ویسے ہی بھاگ گئے تھے. انہوں نے کہا یہ نورانی چہرے اگر ہمارے خلاف دعا کر دیں گے تو ہمارے پلے کچھ بچے گا نہیں. وہ تو بھاگ گئے تھے، وہ تو ویسے ہی واپس آ گئے تھے. اب سمجھ آئیے آپ کو وہ کیسے جاتی جو پہلے ہی پردہ کر گئی. وہ پردہ کر گئی ہے، روڑا پایا یہ ہے کسان کو ہاؤ کتنے نے. میں کہا ان کو ہے ہی علم دا انا، مجھے میں کیا دکھاؤں، تیرے اندر انصاف نام کی چیز ہی نہیں ہے. کیسے سمجھائیں آپ کو؟ لیکن اہل سنت آپ کو سمجھنا چاہیے. تو آقا کریم علیہ السلام کے سارے بیٹے، ساری بیٹیاں، ساری بیویاں یہ اہل بیت میں ہیں. ابھی بھی اہل بیت کا دائرہ مکمل نہیں ہوا. ہاں یہ یاد رکھ لیجیے، نبی پاک علیہ السلام نے جن گھرانوں پر اللہ کے حکم سے صدقہ زکات کو حرام کیا ہے وہ سارے گھرانے بھی اہل بیت میں ہیں. اب سمجھ آئیے؟ آپ کہیں گے وہ گھرانے کون سے؟ ایک ہے آل جعفر، آل عقیل، آل حارث، آل عباس، آل علی. یہ وہ گھرانے ہیں جن کو اہل بیت میں شامل کیا گیا. ان پر صدقہ و زکات حرام ہے. یہ حضور کا گھرانہ ہے، یہ صدقہ زکات نہیں لیتے. اور میں یہاں ایک بات عرض کرتا ہوں، جو صدقہ نہیں نہ لیتے ان کا صدقہ ہم کھا رہے ہیں. جو صدقہ نہیں لیتے ان کا صدقہ ہم کھا رہے ہیں. گرامی قدرت یہ ہے اہل بیت اطہار. لیکن لوگ کیا کہتے ہیں؟ صرف پینتن پاک کو جی چادر کے نیچے نبی پاک نے لیا. آپ کو پتا ہے چادر کے نیچے جن کو لیا تھا وہ حضرت مولا مرتضی شیخ خدا سیدہ پاک حسنین کریمین اور میرے آقا چادر بھی. اللہم ہؤلاء اہل بیتی طہرہم تطہیرا. نبی پاک علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کیوں داخل کیا تھا؟ یہ سن لیجیے، اس لیے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اہل بیت صرف بیویوں تک ہوتی ہے. فرمایا ان بیویوں کی جو اولاد ہو وہ بھی اہل بیت ہی ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ تھی کہ کوئی ان کو اہل بیت سے جدا نہ سمجھے. فرمایا میری بیویوں کو تو اہل بیت قرآن نے کہا ہے، میں اپنی بیٹی اور نواسوں کو اہل بیت مصطفیٰ کہہ رہے ہیں. سنی وہ ہے جو قرآن والوں کو بھی مانتا ہے، مصطفیٰ کی حدیث والوں کو بھی مانتا ہے. اب بات سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو؟ تو گرامی قدرت سیدہ پاک کو چادر کے نیچے لے کر نبی پاک نے دعا کر کے ان کو اور ان کی نسل پاک کو بھی اہل بیت میں شامل فرما لیا تھا. اور یہاں سے میرے نبی کا اختیار بھی واضح ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور بالکل مسئلے کو واضح کر کے آپ نے سب کے سامنے بیان کر دیا. یہ ہے اہل بیت اطہار، یہ ہے میرے نبی کی اہل بیت. ارے ادھر دیکھو ذرا، ادھر دیکھو تو مسئلہ سنا. آج کل کا ایک نعرہ بڑا عام ہے، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت. میں کہا گل سمجھے نعرہ مینوں مارے ہے، پر جی میں بانڈ کیتی ہے نا تو لانا کوئی نہیں، چونکہ کھڑا بندہ لا سکتا ہے. اب اہل بیت کے دشمنوں میں تو لعنت ہے. تو میں کہ اہل بیت میں بیویاں ہیں تو جو نبی کی بیویوں کا دشمن ہے اس پہ لعنت. نبی کی 4 بیٹیاں ہیں تو جو 3 کا منکر ہے اس پہ لعنت. ان سمجھ آئی کہ انج بند کر. گلا کر کے کدھر جانے سیدھا ہو گیا. دسا مسئلہ کی ہے ایسے وجہ تو میرے نام تو نہیں کیوں ڈالتے ہیں، میری سمجھ لو. پر مینوں پتا کیوں ڈالتے ہیں. میرے نام میں عباس آتا ہے. یقین اللہ ایویں کمبڑ لا پہ جائے یہ ٹیلی فون کر کوئی کہڑا بندہ سب لے
سمجھا تمہیں ایویں کمبی کرنا ہے میں کہ سارے بک بک کی صحابہ نو ہن اسی پہرا دینے ہاں سارے بک بک کردے نے اہل بیت نو ہن فقیر پہرا دیندا ہن حوصلہ کرنا حوصلہ کر میرا چن برداشت کر اور دیکھو میں نے کسی کا نام لیا کسی مسلک کا ہم کسی مسلک کا نام کیوں لیں تیرا جڑا مسلک ہے جا تو اپنے گھر میں سنی ہاں تے میں تے سنیت ہے کہ پہلا دیواں گا تے جڑا مارا جا پل پلایا دا میں قرآن تے 120 ووٹ کرتا تو کی سمجھیا جناب واہ بھائی واہ میں تو مکینا کر لا دے فضل دے نال اور سنیا دا کرانٹ پورا کسی دا کو مطلب ہے رکھ مطلب تو میرے نبی نے فرمایا لکم دینکم ولی دین تہاڈا دین تہاڈے نال ساڈا ساڈے نال چیخنے کیوں ہونا سانو ساڈا تو سنان دے رہا تے تساں سن کے خوش بھی ہوندے ہو سنیو کہ کوئی نہیں ہوندے یہ ہے نبی پاک علیہ السلام کی اہل بیت انہوں سمجھ آئی ہے اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت بے شمار میں کہ جڑا بیویاں دا منکر ہے او دے اوتے لعنت اور جڑا نبی دیاں کیاں دا منکر ہے او دے تے بھی لعنت سمجھ آئی ہے میں کہ باپ بھائی واہ این بند کر اب یہ قرآن کی 2 آیت ایک صحابہ کے بارے میں ایک اہل بیت کے بارے میں اجازت دیں کو احادیث پڑھ کے سناؤ حضرت نے چھوٹے چھوٹے بڑی بڑی سرکار سے دیکھو لوگ کہ بہت چوکڑی نہ مارو سونے چوکڑی مارو ناراض نہیں ہونا اللہ شعر سن کے بھی بول رہے ہیں نا تسی آپ حدیثاں بول کے سن کے بھی بولے ہیں میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دیکھیں میری طرف آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں من ابغض اہل البیت فهو منافق جزاک اللہ فرمایا جڑا میری اہل بیت دے نال بغض رکھے پکا منافق ہے جتنے یہاں بندے بیٹھے چھوٹے ہو پائیں بڑے ہو اپنے دلوں پہ غور کرو اگر اہل بیت دا بغض ہے نا رتی دے رائی دے دانے دے برابر بھی فارغ ہیں بات کہتے ہیں ڈوب کے مار جا مگر نا اوتا ہی مار جا وہ پانی کسی سے کام مار کے جیسے تم ڈوبنا ہے یار یہ کوئی نہیں یاری ویسے ہی مار مگر لت تیرے دل دے میں اہل بیت دا پیار کوئی نہیں بغض رکھنا ہے ویسے ہی مر جا تیرے جمن کا فائدہ اور جب آئی صحابہ کی باری اب یہ دوسری حدیث عرض کرنے لگا ہوں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مثل اصحابی فی الناس کا مثل الملح فی الطعام فرمایا میرے صحابہ کی مثال کائنات کے لوگوں تمہارے درمیان ایسے ہے جیسے تمہاری ہنڈیا میں نمک ہوتا ہے میرے نبی نے مثال دیتی ہے ہوں میں پنجابی چمانڈ کرنے لگیا تو ذرا سمجھے آ گیا کہ سنی بندہ بولے دعا میں نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ کی محبت تواڈے وچ انج ہونی چاہیے جویں تہاڈی کہانیاں وچ لون ہوندا ہے اور ایتھے گل حضرت امام حسن بصری فرماندے نے یہ مطلب یہ جیڑی ہانڈی دے وچ لون نہ ہوے اونوں بھی کوئی نہیں پسند کردا تے جیڑے سینے دے وچ صحابہ دا پیار نہ ہوے اونوں بھی کوئی نہیں پسند کردا اپنے دل کے اندر نبی پاک کے صحابہ کا پیار لے گیا اور حضرت حسن بصری کہتے ہیں ذهب ملح القوم فرمایا اس قوم میں سے نا یہ نمک کم ہو رہا ہے یہ اس دور کی بات ہے حضرت حسن بصری کی نگاہ پہ صدقے جاؤں ٹھیک ہے لوگ صحابہ کو بک بک کرتے ہیں میں کہا تیری ہانڈی کو ویسے ہی لے لی ہے اب سمجھ آ رہی ہے گرامی قدر حضرات اس بندے کا ایمان بھی فارغ ہے جو صحابہ کرام کو نہیں مانتا یا اہل بیت کو نہیں مانتا اب یہ 2 حدیثیں یاد رہے تو تیسری بھی عرض کروں آپ کے خدمت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہل بیت کے بارے میں ارشاد فرمایا یہ مختلف الالفاظ والطرق والسند یہ روایت موجود ہے جو مجھے الفاظ یاد کیے ہوئے ہیں مستحضر ہے میں سناتا ہوں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا انی ترکت فیکم الثقلین وفی روایت انی تارک فیکم الثقلین میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں 2 بھاری چیزیں کیا فرمایا لو ان تمسکتم لن تضلوا اگر تم نے مضبوطی سے تھام لیا تو کبھی گمراہ ہو سکتے نہیں یا رسول اللہ وہ کیا چیزیں ہیں فرمایا کتاب اللہ و اہل بیت عترتی فرمایا ایک اللہ کا قرآن ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے اب یہاں پر بھی سنیے جن کے دلوں میں مرض ہوتا ہے نا مرض اور بغض وہ پتہ کیا کہتے ہیں
دیکھو نبی پاک نے دو چیزیں بیان کی ہیں، ایک اہل بیت ہے اور ایک قرآن ہے. ایسے تو صحابہ کا ذکر ہی کوئی نہیں. توجہ ہے سارے حضرات کی؟ تے تسی ایویں صحابہ دے نعرے لاؤندے ہو. میں کیا کھلو تینوں امام احمد رضا دا نوکر پھکی دے دے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ پہلے میں کہا میں تینوں یہ نا ایک علمی جواب دے تیرے منہ تے چانڈ مارا، الزامی جواب ہے، پھر تینوں میں مسئلہ سمجھاؤں نا. علماء بیٹھے ہیں، یہ فن مناظرہ میں اور فن بحث کے اندر یہ اصول ہے کہ جیڑا جتنا نکال کرے پہلے وہ دا چانڈ مار ہوتے الزامی جواب دے تاکہ بوتھی بند ہو گئے، پھر انہوں کہا ہوں آپ تینوں مسئلہ سمجھا ہے کیونکہ یہ ہمیں ناچنے نہیں دینے نا. یہ جڑے نچن والی قوم میں توجہ کرو جی اس میں تو صحابہ ہیں ہی نہیں ہیں تو تم ایسے صحابہ کا نام لیتے ہو. میں نے کہا دوسری روایت کی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. فرمایا میرے صحابہ ستارے ہیں، جس کی بھی اقتدا کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. تو میں نے کہا اگر کوئی کمینہ یہ بکواس کرے کہ اس حدیث پاک میں تو صرف صحابہ نے اہل بیت کا ذکر ہی نہیں ہے تو پھر کیا جواب ہوگا؟ ایک ہے صرف اور صرف صحابہ کرام کا ذکر اہل بیت کا ہے ہی نہیں. اب یہ دو سوچیں آگے ادھر دیکھو. ایک سوچ ہے خارجیوں کی، وہ ہے حدیث پڑھ دے دیکھو یہ نبی پاک نے فرمایا صحابہ دے پیچھے چل کو میں تے نوکر صحابہ میں تے صحابہ دے نعرے لاؤنے نے سلام صحابہ کرام بس وہ نہیں پھر رکھے انہیں اہل بیت کو چھڑ دیتا ہے. میں کہ تو بھی فارغ ہے، تو خارجی ہے. اور دوسرا آ گیا نبی پاک نے فرمایا قرآن اور اہل بیت کے صحابہ دے ہے نہیں، اسی صحابہ نہیں بنتے. میں کہ تو رافضی ہے، اسی دونوں میں لٹریشن کریں گے کیویں؟ میں کیا اس حدیث کا کی مطلب ہے ایسی میں تیرے سمجھانا. وہ مطلب ہے نبی پاک نے فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جس کے پاس ہوگی گمراہ نہیں ہوگا. کہ نبی پاک دس دے پیسن قیامت تک واسطے مسئلہ. نبی پاک کو پتا سی میری اہل بیت نے بھی قیامت تک چلنا ہے کہ قرآن نے بھی قیامت تک چلنا ہے. کہ قیامت تک سچا بندہ وہ ہوئے گا جی ایک ہاتھ میں قرآن تے دوسرے دے اہل بیت ہوئے گا. صحابہ نے قیامت تک نہیں سی چلنا کیونکہ صحابی نہ نسل کا نسل چل سکتا ہے، نہ صحابی عبادت نال بنتا ہے، نہ صحابی زور اور پیسے نال بنتا ہے. صحابی تو نکاح کے مصطفیٰ نال بنتا ہے، نسل مصطفیٰ نے چلنا سی. ان مسئلہ سمجھ آئے اے یہ سنی دا سٹیج ہے یہ تو مسئلہ سمجھا رہے ہیں. صحابہ تو دور نہیں کر رہا. صحابہ کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہاں نبی پاک وہ دوائی تجویز کر رہے ہیں جو قیامت تک چلنی تھی. اور وہ کیا ہے؟ وہ قرآن اور اہل بیت. سچا وہ ہے جس کے پاس یہ دو چیزیں ہیں. میں کہا پتر میں تھوڑی تلاشی نہیں کہ سامان یہ بھی پورا نہیں نکلنا. ایک ہے جس کے پاس قرآن ہے، بڑی حسن کی آدمی محفلہ کرتا ہے، مصر کے داری منڈے کاری ساتھ لیتا ہے حسن کی آدمیاں محفلہ. تو میں کیا انہاں ساریاں کاریاں کی محفل کر لینا تو یہ نیزے کے چڑھ کے پڑے اسی اس کاری کی محفل کدو کرنی ہے. وہاں کے بندے پھر ہو جاتے ہیں. اب آپ سمجھ آئیے آپ کو. اور دوسرے آ گئے جگہ جگہ پہ ہم اہل بیت کے نوکر، ہم غازی کے نوکر، ہم تو اہل بیت والے ہیں. میں نے کہا اہل بیت تو ہے، بتاؤ قرآن بھی ہے، کوئی حافظ لاؤ نا میدان میں، تراویحاں والے آؤ نا میدان میں، 5 نمازاں پڑھاؤنا والے آنا میدان دے وچ. زندہ بندہ بولے دوسرے نے چھوڑی ہے. میں کہا متلاشی نہیں کہ سامان پڑھا ہے یہ بھی نہیں نکلنا. اور یاد رکھ لو سنیو تمہیں مبارک ہو. اب میں نہیں کہوں گا، اب آپ اپنی مرضی سے کہیں گے. ہم وہ ہیں ایک ہاتھ میں قرآن ہے دوسرے میں دامن اہل بیت ہے. اب سمجھ آ گئی حدیث. اور وہ جو حدیث پاک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کی بھی اقتدا کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. کہتے ہیں وہاں پر اہل بیت کا ذکر نہیں. میں کہا چپ ہے تیرے کو پوچھ کے اصیل دسنا ہے. میں نے پہلے آپ کو گفتگو کے آغاز میں بتایا جب لفظ صحابی بولا جائے تو اہل بیت آٹومیٹک بیچ میں ہوتے ہیں. اہل بیت تو اس میں ہے، تو کیسے کہتا نہیں ہے؟ وہ صحابی ہے تو اہل بیت ہے نا. اندھے کو پڑے دور کی سوجی، لیکن انہوں نے کسی بتا دیجیے تو آگے آنی ہے تو پھر سوجی کی جگہ سوجی ہو جائے گی. اب سمجھے آپ حضرات؟ تو جو صحابی والی روایت پڑھ کے اہل بیت کو چھوڑتا ہے وہ خارجی ہے.
اور جو اہل بیت والی حدیث پڑھ کے صحابہ کو چھوڑتا ہے وہ رافضی ہے، اور ہم سنی ہیں، ہم نے صحابہ چھوڑ کے ہیں، اہل بیت چھوڑ کے ہیں۔ یہ تہاڈا کریڈٹ 100 بٹا 100 نمبر۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ بات تھوڑا سا سمجھیں تو اگلی حدیث سناؤں آپ اگر آپ کو؟ یہ 3 حدیثیں ہو گئی ہیں، 4 کی چوتھی سناواں؟ اچھے بولتے پہ 4 کی بات کرتا ہوں، چلو سناتا ہوں جس میں 4 کا ذکر ہو گیا۔ کنز الایمان علی المتقی الہندی آپ نے لکھا، اور یہ مختلف شبدوں کے ساتھ آپ نے مختلف الفاظ کے ساتھ لے کے آئے، مختلف طرق کے ساتھ لے کے آئے، جو مجھے یاد ہے سنیے۔ فرمایا ان اللہ اختارنی، فرمایا اللہ نے سب سے پہلے مجھے چنا ہے۔ سن سے بڑا مقام کی تکڑا ہو کے تھوڑی طرح میں نے پہلے کہا کہ آپ شاید اشعار سننے کے عادی ہوں گے، لیکن علامہ صاحب کی شخصیت دیکھ کے مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ کو قرآن و حدیث کا عادی بنایا ہوگا، اس لیے میں پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ بھی ذوق